قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے استعینوا باللہ، دیکھو اللہ سے پوری پوری مدد مانگو، واصبروا اور صبر اختیار کرو۔ یہ صبر بھی اللہ کی مدد کا ایک ذریعہ ہے۔ جس کے دل میں ایمان اتر جاتا ہے اس کے سامنے دنیا حقیر ترین ہو جاتی ہے، دنیا کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں رہتی، اس کو صرف پھر آخرت یاد آ جاتی ہے۔ اور ان کے ساتھ ہی وہ ایک لمحے کے اندر چینج ہوئے تھے۔ جس کو حکومت مل جائے، یہ کوئی اللہ نے اس پر انعام نہیں کیا، یہ اللہ نے اس کو آزمایا ہے۔ کل قیامت کے دن بڑی کھری کسوٹی سے اس کو گزارا جائے گا، بڑا کڑا اس کا حساب ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے سیدنا ابو ذر سے فرمایا تھا، اے ابو ذر، یہ جو حکومتی مناصب ہوتے ہیں، عہدے ہوتے ہیں، یہ ایک امانت ہے، یہ ایک امانت ہے، اور میں تمہیں دیکھتا ہوں انہا الامانہ وانک لضعیف، انک لضعیف وانہا الامانہ، تم کمزور آدمی ہو، یہ ایک امانت ہے، کبھی کوئی تمہیں منصب اور عہدہ پیشکش ہو تو مت لینا۔ اور قحط سالی ہوتی ہے بارش نہ ہونے سے، بارش آسمان سے بند ہو گئی، بارش اللہ کا حکم نہ ہو تو برس نہیں سکتی، کوئی کچھ بھی کر لے، آج کل ٹیکنالوجی بھی آ جائے تو وہ بھی حکم الہی کے ماتحت ہی ہے، حکم الہی کے بغیر وہ بھی نہیں ہے۔ اور جب اس میں تھوڑی سی انسان اپنی طرف سے اللہ کے بنائے ہوئے اسباب کے اندر چھیڑ چھاڑ کر کے اپنی طرف سے کوئی سبب سے چیزیں چلتی ہیں نا، اللہ کے کچھ بنائے ہوئے طریقہ کار تھے، اس میں ہم نے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو پھر وہ سسٹم آؤٹ ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون۔ سورۃ الاعراف، آیت نمبر 123 123۔ قال فرعون نے اس سارے منظر کو دیکھ کر کہا، آمنتم به، کہ تم اس پر پہلے ہی ایمان لے آئے، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اذن دوں، میری اجازت ہو۔ ان ھذا، یقیناً یہ جو ابھی ہوا ہے سارا معاملہ، لمکرن، یہ ایک سازش تھی، مکرتموہ، جس سازش کو تم سب نے مل کر رچا تھا، بنایا تھا، فی المدینتی، اس شہر میں، کیوں؟ لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم نکال دو اس شہر سے اس کے رہنے والوں کو، فسوف تعلمون، اب ان قریب تم جان لو گے۔ ہماری آخری کلاس میں جو پیچھے آیات تھیں اس میں جو منظر پیش ہوا تھا، جادوگر آئے تھے، انہوں نے اپنا کرتب پیش کیا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے طرف سے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ جو معجزہ تھا اس نے ان کے جادو کو ختم کر دیا۔ تو اللہ کی طرف سے جو طاقتیں ہوتی ہیں اس کے آگے جادو بے بس ہوتا ہے۔ انسان اگر اللہ پر یقیناً پختہ بھروسہ کرے تو جادو بھی انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے بعد وہ جو اپنے فن کے ماہر تھے وہ سمجھ گئے اور انہوں نے فوراً سجدہ کر لیا، ایک ہی لمحے میں وہ ایمان ان کے دل میں گھر کر گیا۔ آئے تو وہ دنیا کی لالچ میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دین عطا کر دیا۔ اچھا، اس میں بعض علم نے بڑی مزیدار بات بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز دنیا کے اندر کچھ بھی جو پیدا کیا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں صرف اور صرف برائی ہو اور خامی ہو، شر ہی شر ہو۔ شر کے اندر بھی، برائی کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خیر ہوتی ہے۔ یہ جادوگر تھے، بہت بڑی برائی تھی، جادو بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس جادو میں سے، یہ جادوگری کا فن ان کو آتا تھا تو چن چن کے ان کو لایا گیا، اور اس جادو کی وجہ سے وہ ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کیسے انسان کے لیے شر میں سے خیر نکال دیتا ہے، کیونکہ اور لوگوں کو نہیں لایا گیا چن چن کے آس پاس کے علاقوں سے، دیگر شہروں سے، ان کو لایا گیا کیونکہ ان کے پاس یہ برائی تھی جس کو ہم برائی کہتے ہیں، جادو، اور اس جادو میں سے اللہ تعالیٰ نے، اس شر میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خیر نکال دی۔ یہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو انسان کے لیے کہاں سے کیا خیر نکالتے انسان کے علم میں نہیں ہے، انسان کو اپنے رب پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اب بازی پوری پلٹ گئی، اب دو کام ہوئے، ایک تو فرعون حواس باختہ ہو گیا، ایسا نہیں تھا کہ فرعون کو سب کچھ پتا تھا، یہاں پر آگے اس کو پتہ چل گیا۔ میں نے ذکر کیا آگے بھی آئے گا، اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اس صورت میں آپ کو کذبوا واستکبروا عنہا، کذبوا واستکبروا، تکذیب اور استکبار میں نے ذکر کیا تھا کہ انسان جو ہے وہ حق کو جان کر اس کو جھٹلا دے،
حق کو جان کر اس کا انکار کر دے، مان کر یعنی سمجھ کر، اور باطل چیز پر ہوتے ہوئے اکڑے۔ اب یہاں پر فرعون کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ جن کو لایا تھا جیتنے کے لیے، جن کے سہارے پر اس نے جیتنا تھا، وہ سب زیر ہو گئے، وہ سب ہار گئے، وہ تو ایمان لے آئے۔ تو اب اس شخص کی ساری سلطنت جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی، اور یہاں سے اس کا استقبال شروع ہوا۔ دوسری چیز جس نے جملے کے جو آیت ہم نے پڑھی، اس کو کہتے ہیں جب یہ بڑی شخصیات جو ہوتی ہیں نا، وی آئی پیز، حکمران، یہ جب جھوٹ بولتے ہیں، جب غلط بیانی کرتے ہیں، جب اس قسم کے کام کرتے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نہ دیکھے گا، نہ نظر کرم فرمائے گا، نہ ان کے لیے کوئی خوشخبری ہوگی، نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو حاکم ہو اور جھوٹا ہو۔ حکمران ہو گئے، طاقت ہو گئے، تمہیں کس کا ڈر ہے جو تم جھوٹ بول رہے ہو؟ یہ یہاں پر جو ہے وہ دھوکہ اس نے دیا۔ اب دھوکے کی 2 قسمیں تھیں۔ اس نے کہا اب یہ تو بنی اسرائیل بھی ایمان لے آئے گی، اور ساتھ میں میری قوم والے بھی، کیونکہ سارا کرتا بھی فیل ہو گیا نا، ان کو لوگوں کے سامنے جمع کر کے سب کچھ کیا تھا۔ تو اس نے 2 باتیں کی۔ ایک تو یہ کہ یہ سب کچھ جو ابھی ہوا ہے یہ سارا پری پلان تھا، ان ھذا لمکر مکرتم، یہ سازش تم پہلے سے کر کے آئے تھے۔ اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے کہ اس فرعون نے اس وقت کہا ان جادوگروں سے جو اب ایمان لا چکے تھے، اب جادوگر نہیں رہے وہ، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ تو تمہارے گویا کے استاد ہیں جن سے تم نے جادو سیکھا ہے۔ تو پہلی چیز اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ تو ہم یہاں پر ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے، یہ تو سب پلان کر کے یہ آئے تھے۔ دوسرا پھر اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے اس نے مزید ایک پینترا، بہت ہی شاطر آدمی تھا، اس کی گفتگو آپ پڑھیں، بہت ہی شاطر آدمی تھا۔ اب ان کے اوپر مزید ذہنی، ان کے ذہن پر سوار ہونے کے لیے سائیکالوجی اس کی جو تھی، اس نے کس طرح سے اس کو کھیلا۔ اس نے کہا کہ یہ تمہیں تمہاری زمین سے باہر نکال کر یہاں حکومت کرنا چاہتے ہیں، تمہیں یہاں سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دعوے میں کہیں نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو میں کہیں نہیں تھا کہ ان کو حکومت مطلوب ہے۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں، یہ 2 طریقوں سے اس نے اپنے عوام کو ٹھنڈا کیا۔ ایک تو یہ ہمیں بیوقوف بنائے گئے، اور دوسرا جو ہے وہ یہ تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، اب تم اپنی زمین چھوڑ دو گے کیا ان کی خاطر؟ تیسرا اس نے کیا فسوف تعلمون، ان کو اب دھمکی دی، جو جادوگر تھے، جو اب ایمان لا چکے تھے، جادوگر اب ان کو کہنا مناسب نہیں ہے اس کیفیت میں، اب تو مومن ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے اس شر سے کیسے خیر نکال دی۔ ان کو کہا ان قریب تم جان لو گے، اب دھمکی دی، اور دھمکی دے کر اس نے کہا کہ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پیروں کو، من خلاف، مختلف جہتوں پہ، یعنی سیدھا ہاتھ الٹا پاؤں، الٹا ہاتھ سیدھا پاؤں، کسی کا یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، کسی کا یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، اور یا چھوڑوں گا نہیں، یہ ہاتھ پیر کاٹ کے تمہارے، ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر میں تم سب کے سب کو سولی پر چڑھا دوں گا، نشان عبرت بناؤں گا چوک پہ لٹکا کے، تاکہ سب کو پتہ چلے انہوں نے فرعون کے حکم کی مخالفت کی ہے۔ آگے جواب سنیے ان کا، جن کو دھمکی دی۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا ہم تو اپنے رب کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں، انقلاب، پلٹنا، ہم نے پلٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ وما تنقم منا، اور ہمارا برا ہونا تمہارے نزدیک یہی ہوا، یا ہمارا گناہ یہی بنا نا، ابھی جو ساری تم بات کر رہے ہو، تو ہمارا گناہ تمہارے نزدیک یہی ثابت ہوا کہ الا ان آمنا بآیات ربنا، یہ کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر، لما جاءتنا، جب وہ ہمارے پاس آئی، یہی کی آیت آئی اور اس کو دیکھ کر وہ ایمان لے آئے۔ یہ چیز ہے، ہمارا گناہ، ہمارا جرم تمہارے سامنے یہی بنا ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ انڈیل دے، افراغ کہتے ہیں کہ یہ یار اس کو پورا ایسے آپ گلاس کو پورا پلٹ دو، یہ برتن کو پورا الٹا دیں۔ صبرن، اس میں بھی اہل علم نے ذکر کے تنوین تعظیم کے لیے، اللہ ہم میں بہت صبر عطا کر دے، بہت صبر عطا کر دے، کیونکہ اس کی آزمائش اب بڑی خطرناک، اس کا معاملہ بڑا خطرناک آنے والا ہے فرعون کی طرف سے۔ وتوفنا مسلمین، اور ہمیں فوت کر، یعنی ہماری وفات ہو اسلام کی حالت میں، اب جینا بھی نہیں چاہتے، یہ علم نے اس الفاظ سے لکھا ہے کہ وہ گویا کہ جینے کی خواہش بھی چھوڑ دی، اور اس آزمائش میں کامیابی کے لیے مرتے دم تک اللہ سے صبر کی التجا کی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی آزمائش کسی وقت، اس کی تکلیف، اس کا عذاب کسی وقت غالب آ جائے اور ہم سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے جو ہمارے ایمان کے خلاف ہے۔ آئے تھے فرعون سے انعام لینے کے لیے، چند جملے پہلے ہم نے، چند آیات پہلے پڑھا نا، انہوں نے آ کر کہا تھا کہ ہمیں کیا ملے گا،
کیا تحفے تحائف ملیں گے، فرعون کا درباری بننے کی خواہش تھی. لیکن ایک لمحے کے اندر یہ جو چینجنگ آئی ہے نا، یہ اگر اس کو کہتے ہیں ایمان کا انسان کے دل میں اتر جانا. جس کے دل میں ایمان اتر جاتا ہے اس کے سامنے دنیا حقیر ترین ہو جاتی ہے، دنیا کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں رہتی، اس کو صرف پھر آخرت یاد آ جاتی ہے. اور ان کے ساتھ یہ وہ ایک لمحے کے اندر چینج ہوئے تھے، اور اتنا چینج ہوا کہ دنیا کے لیے آئے تھے اور اللہ سے آخرت لے کر چلے گئے. دوسری چیز اللہ کی، یہ جو انسان کا یعنی جو دنیا کے اندر اللہ کے منکرین ہیں، ان کے سامنے مومن ہمیشہ برا ہی سمجھا جاتا ہے. آگے بھی مزید اس کی تفصیلات آتی رہیں گی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں بھی ذکر کیا ہے. سورہ بروج جس میں اصحاب الاخدود کا، خندقوں والوں کا واقعے کا تذکرہ ہے، وہاں پر بھی یہ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید. انہوں نے جو ان کے ساتھ یہ جو معاملہ کیا، تو ان کا جرم بنا وہ یہی بنا کہ یہ اللہ پر ایمان لے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے تقریباً 6 نبوت کے بعد سے 9 نبوت تک یہ 3 سال جو بائیکاٹ کا آپ نے سیرت میں پڑھا ہے، بائیکاٹ کا سامنا رہا. اور اس میں کیفیت یہ تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس موقع پر تھے، کہ ہم پتے کھاتے تھے اور قضاء حاجت بھی پھر اس طرح ہوتی جس طرح جانور مینیاں کرتے ہیں. کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، بچے ہمارے چیخ رہے ہوتے تھے، رو رہے ہوتے تھے. انہوں نے ایسا بائیکاٹ کیا تھا، نہ کوئی خریدے گا، نہ کچھ بیچے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی ہمدردی کرے گا، نہ کچھ. کبھی کبھار حکیم ابن حزام جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں اسلام لے آئے تھے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پھوپھی تھیں، وہ چوری چھپے کچھ نہ کچھ کبھی کھانے پینے کے لیے کچھ پہنچا دیا، کبھی کسی کا کوئی رشتہ دار پہنچا رہا ہے. پورا بنو ہاشم کا، بنو عبد المطلب کا پورا بائیکاٹ تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا. یہ چیز جس انسان کو نصیب ہو جائے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے اوپر ایمان، اس کی طاقت، اس کے لیے دنیا کی کوئی حیثیت پھر آگے کوئی اوقات نہیں رہتی. اور یہ ہمیں بار بار یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے. اس لیے دعا بھی یہ کیا کریں، کوشش بھی یہ کیا کریں کہ یہ کسی طرح ایمان جو ہے نا وہ دل میں اتر جائے. ایک دفعہ یہ اتر گیا نا، اس کا مزہ آ گیا انسان کو، پھر ساری دنیا ایک طرف اور یہ انسان اپنے وہ الگ ہی دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے. اس کو بس اپنے رب کی پرواہ ہوتی ہے، اپنے رب کے احکامات کی پرواہ ہوتی ہے. یہاں یہ بات چیت ہوئی ان کی، یہ اس نے فرعون نے چیلنج کیا، انہوں نے اس کا جواب اس کو پلٹ کر دیا. بلکہ سورۃ طٰہٰ میں ان کا خوبصورت انداز کا اور ایک اور اسلوب اللہ نے ذکر فرمایا ہے، جو ان لوگوں نے جو ایمان لے آئے تھے اور فرعون کی اس دھمکی کے مقابلے میں نے جواب دیا، انما تقضی هذه الحیات الدنیا. یہ جو کچھ بھی کرے گا، جو بھی سزا دے گا، جو بھی مار پیٹ کرے گا، یا جو بھی تمہیں قتل کی دھمکی دی ہے، تو یہ تو دنیا کا ہوگا، دنیا کی زندگی تک تیرا زور چلتا ہے، اور ہم نے تم نے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے. وہاں کی بڑی خوبصورت آیات ہیں، انشاءاللہ جب ہم سورہ طٰہٰ میں پڑھیں گے تو ڈاکٹر کو انشاءاللہ وہاں مزید تفصیل سے پائیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ ارد گرد کے جو چمچے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ بیڑا غرق کرتے ہیں، تو فرعون کے جو درباری تھے، جو اس کے وزراء تھے، جو اس کے مشیران تھے، انہوں نے کی گفتگو شروع ہوتی ہے. وقال الملأ من قوم فرعون، جو فرعون کے ملأ تھے، حواشی تھے، جو خاص جماعت تھی اس کی، انہوں نے کہا کہ فرعون سے اتذر موسیٰ، کیا تم چھوڑ دو گے موسیٰ کو ایسے ہی، وقومہ، اور اس کے قوم کے لوگوں کو، لیفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد مچاتے پھریں، ویذرک، اور وہ تمہیں بھی چھوڑ دیں، وآلہتک، اور تمہارے الہوں کو بھی چھوڑ دیں. یہ دو اس کے ترجمے اور مفہوم ہے. ویذرک، وہ تمہیں بھی چھوڑ دیں، وآلہتک، اور تمہاری عبادت کو بھی چھوڑ دیں. ویذرک، تمہیں بھی چھوڑ دیں، اور تمہارے علاوہ جو دیگر معبود خدا پوجے جاتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں. کیونکہ فرعون خود بھی خدا تھا، جو ذکر کیا اہل تفسیر نے کہ اس کا بھی مجسمہ تھا جس کو پوجا جاتا تھا، فرعون کے آباء و اجداد کا، جس کی نسل سے فرعون تھا، حالیہ جو حکمران تھا جس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے سارا معاملہ ہوا. اور دیگر بھی بت تھے جن کو یہ پوجتے تھے. یہ تو سب کو چھوڑ دیں گے، اور یہ زمین میں فساد ہے، یہ زمین میں فساد ہے. اس کو انہوں نے فساد سے تعبیر کیا کہ سب کا ذہن خراب کریں گے، سب کو منتشر کریں گے، پھر ان کو ایسے نہیں چھوڑنا. فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کریں گے، ونستحيي نساءهم، اور ان کی عورتوں کو ہم باقی زندہ رکھیں گے، وإنا فوقهم قاهرون، اور ہم ان کے اوپر پوری طرح سے غلبہ اور طاقت بھی رکھتے ہیں. یہ جو معاملہ ہے ان کے ساتھ، جو سزا ان کو دی جا رہی ہے، یہ سزا پہلے بھی دی گئی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تھا، جس کا تذکرہ سورہ قصص میں اس کے آغاز میں بھی اور بھی دیگر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اس وقت بھی اس نے یہی کیا فرعون نے
کہ ان کے بچوں کو قتل کیا جائے، عورتوں کو زندہ رکھا جائے. اس کو کہتے ہیں نسل کشی، ختم کر دینا نسل کو. آگے بنی اسرائیل کی نسل ہی ختم ہو جائے گی. عورتیں ہوں گی تو عورتوں سے کہاں نسل چلنی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہی ہوں گی، ہماری غلام بن کے، ہماری لونڈیاں بن کے رہیں گی. اس نے کہا وہی سین دوبارہ دہراتے ہیں ان کے ساتھ، وہی حال ان کا دوبارہ کرتے ہیں. جب اس نے یہ کہا کہ ہم ایسا کریں گے، کیا نہیں اس نے، یہ تو دھمکی دی نا اس نے. فقال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے استعینوا باللہ، دیکھو اللہ سے پوری مدد مانگو، واصبروا اور صبر اختیار کرو. صبر بھی اللہ کی مدد کا ایک ذریعہ ہے. صبر کیا ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے اپنے اللہ کے سپرد کر دو، جو تکلیف آئے گی اس کو سہ جاؤ. آگے کیا ہوگا؟ ان الارض للہ، یہ یقین رکھنا یہ زمین اللہ کی ملکیت ہے. یورثھا من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ وارث بنائے گا اس زمین کو جسے چاہے اپنے بندوں میں سے. والعاقبۃ للمتقین، اور انجام اینڈ وہ اہل تقوی کا ہوتا ہے. زمین اللہ کی ملکیت ہے، تمہیں اللہ سے مدد مانگنی ہے، صبر کرنا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے یورثھا من یشاء من عبادہ، ایک کے بعد دوسرے کو لاتا ہے، حکومت دیتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ پیچھے آیات آپ پڑھ کے آئے ہیں سورہ آل عمران میں 3 پارے میں. اس میں اللہ کی مطلق بادشاہت کا تذکرہ ہے، اور دنیا میں جو چھوٹی چھوٹی وقتی اور ٹیمپریری اور تھوڑے آرڈرز کی جو بادشاہت ہوتی ہے وہ بھی اللہ اپنی مرضی سے دیتا ہے. اپنی مرضی، اس کو اللہ نے بالکل اپنی مشیت کے ساتھ رکھا ہے، جسے چاہے وہ دیتا ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہاں اس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ کس کو دیتا ہے، کس سے لیتا ہے، کب چھینتا ہے اور کب عطا کرتا ہے. جسے چاہے اپنے بندوں میں سے، کوئی ایک خاص نسل کے ساتھ نہیں ہے. جیسا کہ بنی اسرائیل پہ ایک زوم ہے کہ ہمارے حکومت تو ہماری ہے، اور کوئی تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ، بڑی بڑی ہے تاریخ، ایک کے بعد ہماری بر صغیر کی آپ تاریخ دیکھیں جب سے مسلمان آئے ہیں، ایک کے بعد ایک خاندان، ایک کے بعد ایک خاندان، دوسرا کوئی آ رہا ہے، پھر تیسرا کوئی آ رہا ہے. ایک لمبی تاریخ تو ہمارے یہاں کی ہے. باقی دنیا کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو 2 سے 3 نسلیں، 4 نسلیں، اور اس کے بعد دی اینڈ ہو جاتا ہے. یہ بادشاہتیں زیادہ چلتی نہیں، اللہ دوسروں کو لے آتا ہے جسے چاہتا ہے. لیکن من عبادی ہی، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اللہ کا بندہ ہو. نمبر 2 والعاقبۃ للمتقین، انجام اہل تقویٰ کو ہوتا ہے. تقویٰ کی بنیاد پر یہ چیزیں اللہ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کو نصیب ہوتی ہیں. یہی ساری بات سورہ قصص میں بھی ہے. اس کا تذکرہ پورا فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کے غرق ہونے کا، پھر اس کے بعد وہاں قارون کا بھی تذکرہ ہے. اور جہاں اللہ نے اس واقعے کو اینڈ کیا، بالکل ختم کیا ہے، وہ آیت یہ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. وہ جو آخرت کا گھر ہے، وہ جو جنت ہے، ہم نے یہ ان لوگوں کے لیے بنایا جو زمین میں بڑا بننا نہیں چاہتے، زمین میں چودھری بننا نہیں چاہتے، زمین میں اپنا نام نہیں چاہتے، گمنام زندگی بسر کرتے ہیں. ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا نام ہو، ان کی شہرت ہو. لا یریدون علوا فی الارض، نہ وہ علو چاہتے ہیں، نہ بڑا بننا چاہتے ہیں، نہ فساد چاہتے ہیں. والعاقبۃ للمتقین، وہاں بھی جملہ یہ ہے کہ انجام متقین کا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نصیحت کی اپنی قوم کو کہ اب وقت بڑا خطرناک ہے، آزمائش بڑی خطرناک ہے. لیکن قوم نے جو جواب دیا وہ سنیے. کہنے لگے قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اذیت دی گئی، تکلیفیں دی گئیں، من قبل ان تأتینا، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم اذیتوں میں تھے. اس وقت بھی وہ ہمارے بچوں کو قتل کیا گیا اور ہماری عورتوں کو زندہ چھوڑا گیا. ومن بعد ما جئتنا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی حالات وہی کے وہی ہیں. تو آنے کا، تمہارے یہ سب کرنے کا کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے امید دلائی کہ ایسا نہیں ہے. قال عسى ربکم، اپنے رب کے وعدوں پر انسان کو یقین ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عسى ربکم، ان قریب تمہارا پروردگار یہ کرے گا کہ ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمن کو خود ہلاک کرے گا. تم نے صبر کرنا ہے، تم نے اللہ سے مدد مانگی. ویستخلفکم فی الارض، اور اسی زمین پر تمہیں خلافت عطا کرے گا. فینظر کیف تعملون، اور پھر وہ دیکھے گا تم کیسا عمل کرتے ہو. حکومت اللہ دے گا، تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا. پہلی یہ بات سمجھیے کہ جب اللہ کی طرف سے یعنی مسلمان ہونے کے ناطے سے انسان لڑ رہا ہو تو پھر جنگ جو ہے نا وہ ایمان کی بنیاد پہ جیتی جاتی ہے. اور اگر ویسے ہی لڑ رہا ہے جیسے انسانیت لڑتی آئی ہے تاریخ میں، قومیں، اقوام، ملک، تو پھر فیصلہ جو ہے وہ طاقت پر ہوتا ہے. اور یہی بات سیدنا عمر نے فرمائی تھی کہ ہم وہ قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اسلام کے ساتھ. جب ہم کہیں اور کوئی اور راہ تلاش کریں گے اسلام سے ہٹ کر تو ہمارا دشمن اور ہم پھر برابر ہو جاتے ہیں. پھر فیصلہ
طاقت اور صلاحیتوں پر ہوتا ہے، پھر فیصلہ ایمان کی بنیاد پر نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے خاص مدد آتی ہے۔ تو اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور تمہیں زمین پر خلافت عطا کرے گا۔ یہی الفاظ شروع ہوتے ہیں سورہ قصص میں، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ ہمارا اللہ نے فرمایا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اس قوم کو جو زمین کے اندر جس کو بڑا ہی حقیر اور کمتر اور کمزور بنا دیا گیا، ہم ان کے اوپر احسان کریں گے اور ان کو اوپر لائیں گے، ان کو اس زمین کی حکومتیں عطا کریں گے، انہی کو حکمران بنائیں گے، انہی کو وارث بنائیں گے، اور زمین پر ان کو تمکین عطا کریں گے۔ اور یہ فرعون، حامان اور جتنے مخالفین ہیں، ان کو ہم وہ دکھائیں گے جس سے ڈر رہے تھے، یعنی ان کو ان کا انجام سے ان کو برباد اور ہلاک کر دیں گے۔ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ تیسرا مسئلہ یہ، اور یہ بڑا اہم ہے، کہ اللہ نے دیکھو پہلے تمہیں آزمایا لے کر، اب تمہیں اللہ آزمائے گا اس کے بعد دے کر۔ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، حکومت ملے گی، پھر وہ دیکھے گا کیسے تم عمل کرتے ہو، اور کیسا انہوں نے کیا وہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ۔ سورہ بقرہ میں ان کے کرتوت ہی فرعون کے غرق ہونے کے بعد سے شروع ہوتے ہیں، بنی اسرائیل کے۔ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ تمہیں دے کر آزمائے گا۔ اور لکھنے والے لکھتے ہیں، سمجھنے والے عقل مند کہتے ہیں کہ لے کر جو آزمائش ہوتی ہے وہ بھی آزمائش ہے، بڑی خطرناک ہوتی ہے، لیکن دے کر جو آزمائش ہوتی ہے وہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت لے کر آزمائش سے۔ تو اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے، انسان کھو جاتا ہے، وہ اپنے ہوش و حواس اس کے بکھر جاتے ہیں، وہ سمجھتا ہے میں ہوں، مجھے تو اللہ نے نواز دیا ہے۔ تو یہ جو آزمائش ہے بڑی خطرناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب تمہیں دے گا تو آزمائے گا، اور حکومتیں ملتی ہیں، یہ طاقتیں ملتی ہیں، یہ آزمائش کے لیے ہوتی ہیں، کوئی انعام نہیں ہوتا اللہ کا۔ جس کو حکومت مل جائے، یہ کوئی اللہ نے اس پر انعام نہیں کیا، یہ اللہ نے اس کو آزمایا ہے۔ کل قیامت کے دن بڑی کھری کسوٹی سے اس کو گزارا جائے گا، بڑا کڑا اس کا حساب ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے سیدنا ابو ذر سے فرمایا تھا، اے ابو ذر، یہ جو حکومتی مناصب ہوتے ہیں، عہدے ہوتے ہیں، یہ ایک امانت ہے، یہ ایک امانت ہے، اور میں تمہیں دیکھتا ہوں انہا الامانہ وانک لضعیف، انک لضعیف وانہا الامانہ، تم کمزور آدمی ہو، یہ ایک امانت ہے، کبھی کوئی تمہیں منصب اور عہدہ پیشکش ہو تو مت لینا، تم مت لینا، ورنہ تمہارے اوپر الٹا ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ تاریخ میں اہل علم کا ائمہ کا سنتے ہیں کہ ان کو جب عہدے پیش ہوتے سے اتنا، امام حنیفہ کا تذکرہ آتا ہے، امام مالک کا تذکرہ آتا ہے، اور بھی کئی ائمہ کا تذکرہ آتا ہے جن کو قاضی بننے کی پیشکش ہوئی، یعنی فیصلے کرنے کے لیے، جج بننے کے لیے، تو انہوں نے قبول نہیں کی۔ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اس لیے اس کی حرص انسان کے اندر ہونی نہیں چاہیے۔ مل گیا، کوئی آزمائش میں مبتلا ہو گیا، اپنے اندر صلاحیت دیکھتا ہے تو پھر اس کو ایمانداری کے ساتھ ادا کرے، پھر اگر ایمانداری کے ساتھ ادا کر گیا تو پھر کل صرف میدان محشر میں اللہ کی طرف سے ایک عظمت والا مکرم سایہ اس کو نصیب ہوگا، امام عادل، امام عادل کو۔ اب یہاں پر یہ گفتگو چلی رہی تھی، اب اللہ کی طرف سے یہ ایک لمبا عرصہ، ایک تھوڑا سا ٹائم، ایسا نہیں ہوا کہ یہ معاملہ ہوا اور فوراً فرعون کو غرق کر دیا گیا، یعنی اس جو میدان سجا تھا اور اس کے اندر جو کرتب دکھایا گیا تھا اور جو معجزہ آیا تھا، اس کے بعد یہ تھوڑی سی گفتگو ہوئی اور فوراً فرعون کوئی لشکر لے کر نکلا اور ان کو پیچھے غرق کر دیا، نہیں، اس کے بعد بڑا ٹائم لگا اور وہ ساتھ ہی رہے۔ لیکن اس ساتھ رہنے میں اللہ تعالیٰ نے ان فرعونیوں کو آزمائش کے طور پر کئی مواقع دیے کہ کسی طرح پلٹ آئے، جن کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور یقیناً ہم نے پکڑا آل فرعون کو، فرعونیوں کو، بِالسِّنِینَ، قحط سالی سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ثمرات کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں۔ یعنی دو عذاب ان کے اوپر اللہ کی طرف سے مسلط ہوئے، ایک قحط سالی، سنین قحط سالی کو کہتے ہیں، اور قحط سالی سے مراد، اس قحط سالی سے مراد کہ ایسی قحط سالی جو فرعونیوں کی ساری سلطنت کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا، اور قحط سالی ہوتی ہے بارش نہ ہونے سے، بارش آسمان سے بند ہو گئی، بارش اللہ کا حکم نہ ہو تو برس نہیں سکتی، کوئی کچھ بھی کر لے، آج کل ٹیکنالوجی بھی آ جائے تو وہ بھی حکم الہی کے ماتحت ہی ہے، حکم الہی کے بغیر وہ بھی نہیں ہے۔ اور جب اس میں تھوڑی سی انسان اپنی طرف سے اللہ کے بنائے ہوئے اسباب کے اندر چھیڑ چھاڑ کر کے اپنی طرف سے کوئی سبب سے چیزیں چلتی ہیں نا، تو اللہ کے کچھ بنائے ہوئے طریقہ کار تھے، اس میں ہم نے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو پھر وہ سسٹم آؤٹ ہو جاتا ہے۔ دوسرا، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی، وہ جو درختوں پر لگنے والا پھل ہے اس کو کیڑا کھا رہا ہے، اس کو وہ اس کے اندر وہ ذائقہ نہیں ہے، اس کے اندر وہ چیز ہی، وہ پیداوار ہی نہیں ہو رہی۔ اور آج جو لوگ زراعتی پیشے سے وابستہ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ عطا الہی ہے، یہ عطا الہی ہے۔
اس میں دو چیزیں اور بھی ذکر کی ہیں تفسیر نے کہ یہ سنین اور نقص من الثمرات، یہ عذاب شہری علاقوں کے لیے اور دیہی علاقوں کے لیے دونوں کے لیے تھا۔ یہ جو بارش کا نہ ہونا یہ دیہی علاقوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور شہری علاقوں کے لیے یہ جو فصلیں تیار ہو کر شہر تک آتی ہیں اور ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہوتا ہے، یہ عذاب ان کے لیے، دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس میں کمی کی تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان کے پاس کوئی اچھائی آتی، اس اچھائی سے مراد اس سیاق اور سباق میں یعنی بارش ہو جاتی، پھل اچھا آ جاتا، کسی سال فصل اچھی ہو گئی، تو قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، وہ کہتے ہیں تو ہماری اپنی صلاحیت ہے، یہ تو ہماری وجہ سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی، نہیں آیا، فصل نہیں ہوئی، بارش نہیں ہوئی، تو وہ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے ہیں۔ تطیر کہتے ہیں کسی چیز کو منحوس سمجھنا، وہ کہتے ہیں یہ تو ان کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے کو 5 طرح سے آزمایا، جو آگے آ رہی ہیں چیزیں، وقتاً فوقتاً یہ چیز آتی ہیں۔ ایک آئی، اس کے بعد یہ دعا کروائے موسیٰ علیہ السلام سے کہ ختم ہو جائے، پھر وہ ختم ہو جائے، پھر دوسری آ جائے ان کی آزمائش کے لیے، پھر یہ دعا کروائیں جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ تو جب کبھی ان کے لیے کوئی بہتری آتی، وہ کہتے ہیں تو ہمارے لیے ہو گئی، ہماری وجہ سے، اور جب کبھی کوئی برائی پہنچتی کہتے ہیں نحوست موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، اور پھر آ کے ان سے گزارش بھی کرتے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل بھی کروا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انما طائرهم، خبردار یہ جو جتنا طائر ہے، یہ جتنا نحوست یا کسی کو اچھا سمجھنا، عند اللہ، اس سب کا علم اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ یہ اس کا ایک مفہوم ہے، راجح مفہوم یہی ہے کہ طائر کسی چیز کے لیے اچھا سمجھنا، کسی چیز کو کسی چیز کے لیے برا سمجھنا، اس کا علم اللہ کے پاس ہے کہ کون سی چیز کس کے لیے اچھی ہے، کون سی چیز کس کے لیے بری ہے، یہ اسباب اللہ نے طے کیے۔ بھئی ایک ہی کھانا ہے، میں اور آپ ساتھ بیٹھ کر اگر مثال کے طور پہ کھاتے ہیں، آپ کو ہضم ہو گیا، آپ کے لیے مفید رہا، مجھے ہو سکتا ہے وہ ہضم نہ ہوا ہو، ایسے بعض اوقات ہوتا ہے نا۔ یہ سبب ہے، اسباب سے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو جوڑا ہے۔ میرے لیے ایک چیز بری ہو گئی، آپ کے لیے وہ چیز اچھی رہی، وہ چیز اس کا مطلب ہے منحوس نہیں ہے۔ یہ نحوست کا جو کانسیپٹ ہمارے یہاں ہے کہ ہم چیز کو منحوس سمجھتے ہیں، چیز منحوس نہیں ہوتی، وہ مجھے راس آئی، مجھے راس نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے بڑا مشہور ہے، ہمارے درمیان پھیلا ہوتا ہے کہ عورت منحوس ہے، سواری منحوس ہے، گھر منحوس ہے۔ وہ فرمان اس طرح سے اس مفہوم میں نہیں ہے۔ اگر نحوست ہوتی تو ان چیزوں میں ہوتی، کیونکہ ان چیزوں سے انسان کا تعلق بڑا گہرا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح فرمان دیگر احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں انسان کی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے۔ ایک اس کو اچھا کشادہ جو اس کی ضرورت کے مطابق گھر ہے وہ مل گیا، اچھی سواری مل گئی، اچھا پڑوسی مل گیا، اچھی بیوی مل گئی۔ اور یہی 4 چیزیں، اس کے برعکس انسان کی بدبختی ہے کہ اگر یہ چیزیں اچھی نہ مل سکیں اس کی زندگی لٹک گئی، وہ پریشان ہو گیا۔ تو نحوست جو ہے وہ کسی چیز میں، یعنی کہ ایک گھر ہے مجھے راس نہیں ہے، آپ کو راس آ جائے گا۔ ایک سواری ہے وہ میرے ساتھ اچھی نہیں چل سکی، مجھے پریشان کرتی رہی، خراب ہوتی رہی، میں نے بیچ دیا، آپ کے پاس آئی، آپ کے پاس ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب وہ چیز منحوس نہیں ہے، وہ میرے ساتھ اس کا اللہ نے اٹیچمنٹ ٹھیک نہیں کی، وہ میرے ساتھ سبب اس کا ٹھیک نہیں بن سکا۔ یہ اسباب بھی اللہ کی طرف سے ہیں، چیزیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، خیر و شر بھی اللہ کی طرف سے، الا انما طائرهم عند اللہ، لیکن اکثریت لوگوں کی اس بات کو جانتی نہیں ہے۔ اور یہ ہم پیچھے بھی سورہ نساء میں بھی اس مسئلے کو پڑھ کے ہیں، اس میں الفاظ ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی اچھائی پہنچتی تو وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور برائی پہنچتی تو وہ اللہ کے نبی کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں، اور مشرکین مکہ کا تذکرہ ہے، وہ آیات بھی ہم نے پڑھی ہیں۔ اس کے بعد اب اس کی تفصیل ہے کہ کس کب کیسے کیسے ہوتا ہے۔ وقالوا مهما تأتینا به من آیہ، اور انہوں نے کہا فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے، مهما تأتینا به من آیہ، کوئی بھی تم ہمارے پاس نشانی لے آؤ، مهما تأتینا به من آیہ، کوئی بھی تم اللہ کی طرف سے کوئی بھی نشانی لے آؤ۔ نشانی سے مراد وہ جو تم کہتے ہو کہ یہ عذاب، جس کی تفصیل اگلی آیت میں آ رہی ہے کہ اللہ کی پکڑ ہے، لتسحرنا بها، کہ تم اس سے ہمیں مسحور کر دو، جادو میں مبتلا کر دو، ہم پر جادو کر دو، تو فما نحن لک بمؤمنین، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ جو قحط سالی ہوئی، یہ جو پھلوں کی کمی ہوئی ہے، آگے دیگر عذابوں کا تذکرہ ہے، انسان کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے کہ اس کو بھی جادو سے منسلک کر رہے ہیں۔ جادو آج تک ہے نا دنیا میں، لیکن کوئی جادو ایسا ہے کہ کوئی جادوگر ایسا ہے کہ پورے کے پورے ملک کو لپیٹ کر سمیٹ کر رکھ دے۔ فرد پر ہوتا ہے، تھوڑا بہت اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ جادو ایسا نہیں ہوتا کہ پورے ملک میں تباہی اور بربادی پھیر دی جائے،
پورے خطے کو ہلاک اور برباد کر دیا جائے، ان کا رزق بند کر دیا جائے۔ وہ وقتی ہوتا ہے، ٹیمپریری ہوتا ہے، اس بڑی محدود صلاحیت ہے، لیکن کم بختی دیکھیے کہ انسان جب استکبار پر اتر آئے، حق کو ٹھکرانے پر اتر آئے، تو اس نے ان سب چیزوں کو اللہ کی طرف سے اس طرح کے کھچاؤ کو، جو تھوڑا اللہ رسی تنگ کر کے ان کو سمجھا رہا تھا، ان چیزوں کو بھی انہوں نے جادو سے تعبیر کیا اور ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جو الف لام میم سجدہ ہے، جمعہ کے دن فجر میں ہم سنتے اور پڑھتے ہیں، اس میں بھی الفاظ ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ ایک بڑا مفید قاعدہ ہے اللہ کی طرف سے۔ جو دنیا کے جھٹکے ہوتے ہیں نا، تکلیفیں، پریشانی، عذاب، یہ بڑے عذاب کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے، اور یہ ہوتے اس لیے تاکہ انسان کسی جھٹکے پر پلٹ کے اللہ کی طرف سے آ جائے، کیونکہ اصل جو آخرت کا عذاب ہے اس سے انسان کا بچنا بہت ضروری ہے۔ یہ ان کی بدبختی کہہ لیں کہ اصل عذاب سے نہیں بچ پائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اب تفصیل ہے، ہم نے ان کے اوپر طوفان کو بھیجا، والجراد، اور ٹڈیاں جو فصلوں کو آ کے تباہ کرتی ہیں، والقمل، قمل کی مختلف تفسیریں اہل تفسیر نے ذکر کی، ویسے اس کا اصل معنی جوئیں ہوتا ہے، لیکن اس طرح کے جانور، مکھیاں، کوئی بھی کیڑا جو جھنڈ کی شکل میں ہوتا ہے، زیادہ تعداد میں ہوتا ہے، کھٹمل ہو گئے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سب معنی اس کے اہل تفسیر نے ذکر کی ہیں۔ باقی میں تفصیل ذکر کرتا ہوں۔ ضفادع اور مینڈک، والدم اور خون، آیات مفصلات، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بھیجا بطور نشانی کے، اور الگ الگ تفصیل کے ساتھ، الگ الگ کر کے ان کو سمجھانے کے لیے۔ طوفان، اس کی بہرحال کوئی صراحت نہیں ہے اس طوفان سے کیا مراد ہے۔ طوفان سے مراد جو عام مفہوم ہے، پانی کا عذاب جو ہوتا ہے، ہوا کے جھکڑ چلتے ہیں جس سے فصلیں کی فصلیں پوری کی پوری تباہ ہو جاتی ہیں۔ وہ جو پیچھے تھا نا، بالسنین ونقص من الثمرات، قحط سالی اور پھلوں کی کمی، اس کی تفصیل ہے۔ قحط سالی ایک شکل بارش کا نہ ہونا، اور ایک شکل بارش کا بہت زیادہ ہو جانا جس سے فصل پوری جل جائے، تباہ ہو جائے۔ اس طرح ہم نے پچھلے سال، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، جو بارشیں ہوئی تھیں ہمارے علاقوں میں، اور پورا زرعی علاقہ ہمارا سندھ کا، جنوبی پنجاب کا، بلوچستان کا، وہ سارا جو ہے وہ صرف بارشوں سے تباہ و برباد ہو گیا۔ طوفان، جراد، ٹڈی، یہ ٹڈیاں جو ہوتی ہیں یہ بھی جھنڈ کی شکل میں ہوتی ہیں، اور ایک دفعہ بے قابو ہو جائیں تو یہ سال سال فصلوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ہمارے یہاں بھی بعض اوقات آتی ہیں، لیکن یہ اگر آپ کو اس کی صحیح ہسٹری سمجھنی ہو تو کچھ سال پہلے یہ چائنا کے اندر اس نے جو تباہیاں کئی سالوں تک مچائی تھیں، اور چائنا نے پھر ان کے ساتھ جو کیا، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان سے نمٹنے کے لیے، وہ بھی ایک الگ کہانی ہے۔ اگر کسی کو سمجھنا ہو کہ یہ ہوتا کیا ہے، یہ بڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے چیز، اور یہ جھنڈ کی شکل میں ہوتے ہیں، کہیں پہ بیٹھتے ہیں تو فصل کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں اپنے بچے اور انڈے دے جاتے ہیں۔ خود تو چلے گا لیکن پیچھے دیگر یہ جھنڈ کے جھنڈ تیار، ناقابو میں آنے والی چیز ہے، انسان کی بس کی بات نہیں ہے آسانی کے ساتھ۔ والجراد والقمل، اب یہ قمل وہی ہے، جوئیں مراد لیں آپ، یہ مکھیاں مراد لیں، یہ جو فصلوں میں کیڑا لگتا ہے وہ مراد لیں، یا آپ جو ہے وہ اس سے کھٹمل مراد لیں۔ مطلب یہ ہے کہ بکثرت اس طرح کے کیڑے جو ان کے جسموں پر، کپڑوں پر، ان کے اٹھنے بیٹھنے والی جگہوں پر، فصل بھی تباہ ہو گئی، جسم بھی تکلیفوں میں آ گیا۔ بہت ضفادع، مینڈک، اور مینڈک کی جو تفسیر ذکر کی ہے کہ مینڈک ہی مینڈک ان کے آس پاس، گھر کے اندر مینڈک، برتنوں میں مینڈک، بستروں میں مینڈک، بھرے ہوئے تھے مینڈک۔ والدم، اور خون، خون کی دو تفسیریں ذکر کی ہیں امام نے کثیر نے، زید ابن اسلم سے ذکر کیا ہے انہوں نے کہ یہ خون جو ہے وہ نکسیر کی شکل میں تھا، ان کی ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا تھا بکثرت۔ اور دوسرا اس کا جو راج معنی اکثر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ان کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا، زمین سے نکلنے والا پانی پینے کا، استعمال کا، وہ خونی رنگت میں ان کے سامنے، کوئی چیز ان کے لیے باقی نہیں بچی۔ لیکن یہ سب چیزیں الگ الگ کر کے، آیات مفصلات، یہ بڑی کھلی نشانیاں بھی تھیں اور الگ الگ بھی تھیں، اور کس طرح تھیں وہ آگے اگلی آیت سے مزید واضح ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا لے کر، یہ فرعونیوں کو بڑا، یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح سے سمجھانے کے آپشن سارے سب ان کے سامنے پیش، اس کے بعد بھی اگر کوئی ایمان نہ لائے وہ اس کے ساتھ وہی ہوگا جو اگلی آیات میں آ رہا ہے، فاستکبروا، انہوں نے استکبار کیا۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس صورت کے اندر یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے، حق کو ٹھکرانا، باطل پر ہوتے ہوئے اکڑ جانا۔ ایک تو نا حق پر ہوتے ہوئے اکڑنا، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، حق پر ہوتے ہوئے اکڑنا، ایک انسان کا پیسہ ہے وہ اکڑ ہے، وہ بھی ناجائز ہے، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تکبر کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے ہی نہیں اکڑنے کے لیے اور اس پہ انسان اکڑ جائے، باطل پر ہوتے ہوئے ڈبل گناہ ہو جاتا ہے۔ فاستکبروا،
انہوں نے حق کو ٹھکرا دیا. وکانوا قوما مجرمین، اور یہ تھے ہی قوم مجرم، ان کی رگوں میں جرم رچا بسا ہوا تھا. ولما وقع علیہم الرجز، اور جب کبھی واقع ہوا ان پر ہمارا عذاب، کبھی بھی یہ عذاب جو پیچھے 5 کا پچھلی آیات میں تذکرہ ہے، یہ جب جب ٹکڑوں کے اندر یہ عذاب آیا تو یہ آتے تھے. قالو، آ کر کہتے تھے، یا موسیٰ ادعو لنا، اے موسیٰ ادعو لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو. بما عہد عندک، اس وجہ سے، اس سبب سے جو اس نے تم سے وعدہ لیا ہے، جو عہد ہے اس کا تم سے، جو تمہاری بات چیت ہے، جو تمہارا اس رب کے ساتھ عبادت کا معاملہ ہے، اس رب سے دعا کرو کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دے. لئن کشفت عنا الرجز، اگر تم نے ہم سے یہ عذاب ہٹوا دیا، لئن کشفت، اگر تم نے ہٹوا دیا، عنا ہم سے، الرجز یہ عذاب، لنؤمنن لک، تو ہم سب کے سب تم پر لازمی ایمان لے آئیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور ہم سب کے سب لازمی تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے. یعنی جو تمہارا تقاضا ہے ایمان لے آؤ وہ بھی کر لیں گے، اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے. لیکن ہوتا کیا تھا؟ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، جب کبھی ہم کشف کرتے تھے، ہٹا دیتے تھے ان سے عذاب کو، ایک آیا طوفان، اس کو ختم کیا، پھر ٹڈیوں کا آیا، پھر تیسرا آیا، پھر چوتھا. إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ، ہم نے اس عذاب کو مؤخر کرتے رہے اس وقت مقررہ تک جس کو انہوں نے پہنچنا تھا. وہ کون سا وقت مقرر تھا؟ وہ تھا فرعون کے غرق ہونے کا، آل فرعون کے غرق ہونے کا وقت، انہوں نے تباہ ہونا تھا. وہاں تک تو ان کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہا، عذاب آتا ہٹ جاتا، دعا ہوتی ہٹ جاتا، ختم ہو جاتا. تو جب کبھی ہٹ جاتا ہے یہ عذاب، اذا ہم ینکثون، پھر وہ اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں. نکث کہتے ہیں وعدے کو توڑنا. وہ جو وعدہ انہوں نے کیا تھا نا، لنؤمنن لک، ہم تم پر ایمان لے آئیں گے، ہم تمہارے ساتھ بنی اسرائیلی کو بھیج دیں گے. اب پھر یہ پچھلے والی آیت جو ہے نا، جو ہم نے اوپر 3 آیتیں پہلے پڑھی، اس کو پھر ایک دفعہ اپنے سامنے رکھیں، آپ کو بات صحیح سمجھ میں آ جائے گی. وقالوا مهما تأتینا به من آیۃ لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین، جب نشانی پوری ہو جاتی، عذاب ہٹ جاتا، پھر وہ کہتے کہ کچھ بھی کر لو، یہ جادو ہے، جادو سے یہ کیا تھا، جادو سے یہ ختم ہوا ہے، ہم ایمان نہیں لائیں گے. جب تکلیف میں ہوتے تو کہتے ہاں اللہ ہے، اللہ نے کیا ہے، معاملہ ہمارا ختم کروا دو، اللہ سے دعا کر کے معاملہ ختم ہو جاتا، تو وہ جادو میں اس چیز کو تبدیل کر کے کہتے ہیں یہ تو جادو تھا، ہم ایمان نہیں لائیں گے. یہ آنکھ مچولی ان کے ساتھ یہ انہوں نے یہ معاملہ چلا کے رکھا، اور اللہ کی طرف سے ان کو مستقل پیغام آ رہے تھے. بالآخر انجام کیا ہوا؟ فانتقمنا منہم، اب ہم نے ان سے انتقام لیا. یہ جتنی ان کی ہٹ دھرمی تھی، جتنا اب یہ بالآخر جب پیچھے دوڑے، جس کا دیگر صورتوں میں بہت تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے، یہ بالآخر یہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ لے کر نکلا بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے. اور بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آگے اور یہ پیچھے. فَغَرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا. ابھی پچھلے دنوں بھی میں دیکھ رہا تھا، یہ کچھ وہ مناظرے چل رہے باقاعدہ کہ وہ فرعون سمندر میں غرق ہوا تھا یا دریا میں غرق ہوا تھا، اور کس جگہ غرق ہوا تھا. وہ بحر احمر میں غرق ہوا تھا، ریڈ سی میں. وہاں تک کیسے پہنچا موسیٰ علیہ السلام، وہاں تک اس راستے پر آئے کیسے، یہ لمبی چوڑی بحث سے صرف یہ ثابت کرنے کہ فرعون کس جگہ غرق ہوا تھا. فرعون کسی بھی جگہ غرق ہوا ہو. مقصود یہ نہیں ہے، میں بار بار آپ کو اس لیے تنبیہ کرتا ہوں، مقصود یہ نہیں ہے. فرعون غرق ہو گیا، جس وجہ سے غرق ہو اس پر غور کرنا چاہیے، اس وجہ کو اپنے اندر سے انسان کو ختم کرنا چاہیے. اللہ کی طاقت اور قدرت پر انسان کو 100% یقین ہونا چاہیے. فَغَرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے اسے غرق کر دیا پورے لاؤ لشکر سمیت، جس کی سورہ شعراء میں پڑھتا ہے انسان تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کے پاس پہنچ گئے، اس دریا کے پاس، پیچھے فرعون، آگے پانی، کیا کریں؟ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لوگ تھے انہوں نے کہا پکڑے گئے، مارے گئے، آگے جائیں گے غرق ہو جائیں گے، نہیں تو پیچھے تو یہ آگے آپ ختم کرنے کے لیے، اس سے تو ہمیں سب کو مار دینا ہے، جڑ سے اکھاڑ دینا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال کلا انما مع ربی سیہدین، ہو ہی نہیں سکتا، میرا پروردگار تو میرے ساتھ ہے، وہ جب یہاں تک لایا تو آگے بھی راہ نکالے گا. موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہم نے وحی کی، یہ لاٹھی ہے، اس کو دے کر سمندر پر راستہ ویسے ہی اللہ بنا دیتا، راستہ ویسے ہی بن جاتا، لیکن اس لاٹھی کو دے مارو. اس لیے کہتے ہیں کہ معجزہ بھی ہوتا ہے، اس کے لیے بھی کچھ سبب ہوتا ہے، خود بخود معجزے بھی نہیں ہوتے. انسان کی دنیا کی زندگی کا سسٹم بنایا ہوا رب کی طرف سے یہی ہے کہ کچھ چاہیے رب سے تو کچھ کرو، محنت کرو. یعنی دعا کے اندر بھی اہل علم یہ ذکر کرتے ہیں انسان اللہ سے کچھ مانگے تو جو چیز مانگ رہا ہے اس کے وسائل بھی اختیار کرے، اس کے لیے کوشش بھی کرے.
پھر اللہ ذرائع آسان کرتا ہے. گھر بیٹھے بیٹھے کوئی ذریعہ نہیں, کچھ نہیں, اور ویسے ہی بس اللہ سے دعا کر رہے ہیں. آج کل تو فیشن ہے نا سوشل میڈیا پہ اپنی دعائیں اور اسٹیٹس لگانے کا, یا اللہ اپنے گھر کی زیارت کرا دے, یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے, یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے. اللہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہے. اللہ سوشل میڈیا کے ذریعے دعائیں نہیں سنتا. دعائیں بڑی عاجزی اور ان کے ساتھ خاموشی کے ساتھ کی جاتی ہیں. وہ اس کو فرعون کو, یعنی بات یہ نکلی کہ وہ عصا اللہ تعالیٰ نے مارنے کا ہم موسیٰ علیہ السلام کو, اسباب اختیار کرنے کا. اللہ نے فرمایا فانفلقا, وہ سمندر پھٹ گیا, پانی پھٹ گیا. فکان کل فرق کالطود العظیم, اور اس طرح جا کر ٹولیوں کی شکل میں کھڑا ہو گیا جب بڑے بڑے پہاڑ کی چوٹیاں, ایسے کھڑا ہو گیا اور سب کو راستہ ملا, سب گزر گئے. پیچھے فرعون آیا, پورا اس کا لشکر تھا, اور پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا جس کا تذکرہ سورہ یونس میں آخر میں آتا ہے کہ وہ پہنچا اور پھر سمندر میں پانی کو ملا دیا گیا, اس کے اوپر پانی آ گیا. یہ راستہ وہی تھا. موسیٰ علیہ السلام گزر گئے, فرعون غرق ہو گیا. اعتماد راستوں پر نہیں ہوتا ہے, اعتماد رب تعالیٰ پر ہوتا ہے. وہ جس کے لیے جہاں سے چاہے راستہ بنا دے, ضروری نہیں ہے کہ جہاں سے راستہ اس کو ملا وہیں سے راستہ مجھے بھی ملے گا. بزنس ہوتا ہے نا, ہم دیکھتے ہیں کسی نے وہ بزنس کیا تو کامیاب ہو گیا, وہ اس لائن میں لگا تو میں بھی. ہر ایک کے لیے ہر راستہ نہیں ہوتا, ہر ایک کے لیے ہر کامیابی ہر راستے سے نہیں ملا کرتی. موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے راستہ بنایا تھا, بنی اسرائیل ان کے لیے کامیابی تھی, اسی راستے میں اللہ نے فرعون کو غرق کیا. اعتماد جو ہے وہ انسان کا اسباب پر نہیں ہونا چاہیے, اعتماد اپنے رب پر ہونا چاہیے. بالکل بیچ میں پہنچا, پھر غرق ہو گیا, اور جب غرق ہونے لگا لہریں اوپر آئیں پانی کے اندر, اب اس نے کہا آمن تو, اب میں ایمان لے آیا, اور اس رب پر ایمان لایا جو بنی اسرائیل کا رب ہے. اللہ نے فرمایا الآن, یہ وقت تھوڑی ابھی ایمان لانے کا. وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, اس سے پہلے بڑا انکاری تھا. اس سے اتنے مواقع تجھے ملے نا, یہ میں سمجھا رہا ہوں کہ وہ اینڈ تھا, اس اینڈ پر ایمان قبول نہیں ہوتا. اس سے پہلے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, کیا ہمیں تمہیں اتنی زندگی نہیں تھی جس میں سمجھنے والا سمجھ لے. موقع اللہ تعالیٰ پوری سمجھ کے دیتا ہے, مجھے اور آپ کو بھی ملتے ہیں. ہم بھی سمجھنے کے لیے پوری ایک لمحے پر ہم سوچیں, کہ دھچکے پر ہم سوچیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, میری کیا غلطی تھی, اللہ نے مجھے اس میں پیغام کیا دیا ہے, میرے لیے کیا سبق. فاغرقناہ فی الیم, ہم نے اسے اس سمندر کے اندر غرق کر دیا. بأنہم کذبوا بآیاتنا, وجہ اس کی یہ تھی کہ اس نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا. وکانوا عنہا غافلین, اور وہ اس سے غافل تھا. اہل تفصیل نے ذکر کیا ہے کہ غفلت جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے انسان کا بھول جانا. غفلت کا اصل معنی ہوتا ہے انسان کا بھول جانا, پتا تھا لیکن یاد نہیں رہا, اس کو کہتے ہیں غافل. لیکن یہاں تغافل ہے جس کو کہتے ہیں جان بوجھ کر بھولنا, جس کو ہمارے غالب اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تجاہل عارفانہ. جان بوجھ کر انسان کا غافل بننا. بڑے اس کے لیے ہر قوم اور علاقائی اعتبار سے نا بڑے مزیدار الفاظ ہیں. سیاڑا بننا, گنا بننا, ڈیڑھ ہوشیار بننا, سارے الفاظ. تو یہ اس طرح کے اللہ کے ساتھ, اللہ کی آیات کے ساتھ, اللہ کی نشانیوں کے ساتھ یہ اس طرح کا فنکاری جو یہ کرتا رہا اور اللہ کی آیات پہ انکار کرتا رہا, انجام پھر یہی ہونا. اور بس یہ نہیں ہوئی, وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا, ہم نے وارث بنایا اس قوم کو, الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ, وہ لوگ جو مستضعف یعنی جن کو کمزور سمجھا, جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی, غلام تھے. بنی اسرائیل سارے کے سارے عجیب ایک ان کی غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے. یستضعفون مشارق الارض و مغاربها, زمین کے مشرقی اور مغربی جہتوں کا ہم نے انہیں وارث بنا دیا. التی بارکنا فیہا, وہ جگہ جس کے اندر ہم نے برکت دی ہے. یہ خطہ جو ہے راجع قول کے مطابق قرآن کے جو اشارے ہیں دیگر, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ, یہ سرزمین شام ہے, کیونکہ یہاں سے پھر یہ پلٹ کر یہ پورا شام کا علاقہ مصر تک, یہ پورا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس پورے خطے کے اوپر حکومت عطا کی. اور یہ بابرکت زمین سرزمین شام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی ہے. وہاں پر زیتون ہے, وہاں پر دیگر زراعتی زمین بھی ہے, اور انبیاء بکثرت اس سرزمین پر آئے ہیں. اللہ کی طرف سے وحی آتی رہی ہے, اللہ کی طرف سے بار بار فرشتوں کا اترنا ہے. تو بڑی بابرکت سرزمین, اللہ سے فرمایا یہ کمزور قوم کو یہاں سے اٹھا کر اس زمین کی ہم نے حکومت عطا کر دی. کیسے لمحے بھر میں اللہ تعالیٰ نے پل میں پورے نقشے کو تبدیل کر کے رکھ دیا. کچھ بھی نہیں تھا, کوئی حیثیت نہیں تھی. لیکن اس کی تفصیل ہے, وہ ہم چھٹے پارے میں بھی پڑھ کر آئیں کہ فلسطین میں کیسے داخل ہوئے تھے, آگے بھی آئے گی. یہاں وہ مقصود نہیں ہے, یہاں تو اصل مقصود اس متکبر کا ذکر کرنا تھا. وتمت کلمۃ ربک الحسنی, اور پورا ہو گیا آپ کے رب کا کلام, آپ کے رب کی بات, آپ کے رب کا کلمہ, آپ کے رب کا وعدہ. وتمت کلمۃ ربک الحسنی, آپ کے رب کا وعدہ جو بڑا خوبصورت وعدہ تھا
وہ پورا ہو گیا اعلیٰ بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل پر تھا، اور وہ وہی وعدہ تھا جو آیت میں نے سورہ قصص کی آپ کے سامنے پیش کی تھی، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا۔ آغاز میں اللہ نے کہا کہ اب حالات چینج کرنے، پورا انقلاب لانا ہے، فرعونیوں کو ہٹا کر ان کو حکومت عطا کرنی ہے۔ وہ سارا جو تھا وہ رب کا تمہارا جو وعدہ تھا وہ اللہ نے یہاں پر پورا کر کے دکھایا، بِمَا صَبَرُوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس قوم نے واقعتاً پھر صبر کر کے دکھایا تھا جب ان کے اوپر تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ راستے ہوتے ہیں حکومت کے، یعنی اگر آپ نے تبدیلی چاہیے، انقلاب چاہیے، تو اس کے لیے شور شرابہ، مظاہرات، جو ہمارا طریقہ کار ہے توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ، ان چیزوں سے چینجنگ نہیں آتی، چینجنگ آتی ہے بما صبر ہوئی۔ قاعدہ اللہ نے ذکر کیا ہے، ودمرنا، اور ہم نے ان سیٹ بجا کر رکھ دی، برباد کر کے رکھ دیا، ما کان یصنع فرعون، ہر وہ چیز جو فرعون نے صنعت کی تھی، وقومہ، اور اس کی قوم نے، وما کان یعرشون، اور دونوں نے عرش بنایا تھا۔ صنعت سے مراد دو مفہوم ہے۔ صنعت سے مراد محلات بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے جو انہوں نے بنائے تھے اپنے رہنے کے لیے، اور صنعت سے مراد وہ جگہیں جہاں پر وہ اپنے لیے اس طرح کے ساز و سامان، اسلحہ، کارخانے، اور یارشون عرش سے بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں، ان کے محلات، اونچی اونچی عمارتیں، یہ سب چیزیں اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔ احرام مصر آپ کے سامنے، آج تک یہ دنیا گتھی نہیں سلجھا سکی کہ اتنا بڑا بڑا پتھر جو احرام مصر میں لگایا گیا ہے، اتنا ٹن و وزنی ایک ایک پتھر، جو تقریباً بتاتے ہیں 180-200 کلومیٹر دور سے لایا گیا، لیکن اس خطے میں پتھر ہے ہی نہیں، وہ بڑی دور سے وہ پتھر لایا گیا، پورا ون پیس جو ہے وہ کئی ٹن وزنی ہے، ہزاروں کی تعداد میں، یعنی آج کی بڑی بڑی کرینز کے ذریعے سے لانا بھی آج کی ٹیکنالوجی کے لیے آسان نہیں ہے۔ اس دور میں سب کچھ لایا گیا، سب کچھ اس کو بنایا گیا، یہ تو وہ باقی رہ گیا جو ہمارے سامنے ہے، جو تباہ ہو گیا اس کا تو کوئی، ہم نے انسانیت نے اس کا کوئی نام و نشان نہیں دیکھا، کیونکہ اس کو اللہ نے اس کو تو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، بالکل ختم کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ کی طاقت کے سامنے وہ کمزور قوم جس کو اللہ نے حکومت دینی تھی، بڑی بڑی طاقتیں، بڑے بڑے محلات، صرف بما صبر ہو، انسان کو ان قاعدوں پر چلنا چاہیے جو اللہ نے عطا کیے۔ اللہ کی طرح، اللہ مالک الملک ہے، اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر انسان کا بھروسہ ہوتا ہے، پھر انسان اللہ کا بن جائے تو پھر انسان کو بہت کچھ عطا ہوتا ہے۔ قرآن میں اس کو ذکر کیا کہ اس بت کو جس کو پوجا جا رہا ہے وہ الہ ہے، کیونکہ الہ کا معنی ہے جس کی عبادت کی جائے۔ انسان کسی پتھر کو بھی پوجے، کسی درخت کو پوجے، انسان بندر کو پوجے، انسان کسی گائے کے بچے کو پوجے، کسی کتے کی پرستش کرے، وہ الہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی عبادت کی گئی۔ الہ کا معنی جس کی عبادت کی جائے، معبود۔ تو جب آپ کسی غلط چیز کو غلط ذکر کریں تو اس کی جگہ صحیح چیز پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب صحیح چیز اللہ کا تعارف بھی لازمی ہے، اس لیے لا الہ کافی نہیں ہے، الا اللہ بھی ضروری ہے۔ اسلام مطلب وہ چیز جو قوم اور لوگوں کے لیے بہتر ہو، اس میں ان کا فائدہ ہو، کوئی ایسی چیز کر رہے ہو جس میں ان کا نقصان ہو، اس سے اس کو بچانا، اس کو کہتے ہیں صلاح، اصلاح۔